آج کے دن تم چن لو کہ کس کی بندگی کرو گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوشع نبی کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 14ویں سے 29ویں آیت تک۔ اس وقت یوشع نے سب لوگوں کو کہا کہ اب تم خداوند سے ڈرو اور راستی اور صداقت سے اس کی عبادت کرو، اور ان معبودوں کو جن کی تمہارے باپ دادا دریا سے پار اور مصر میں بندگی کرتے تھے دور کرو، اور خداوند کی عبادت کرو۔ اور اگر تم کو خداوند کی عبادت کرنا برا لگتا ہے تو آج کے دن تم چن لو کہ کس کی بندگی کرو گے، آیا ان معبودوں کی جن کی تمہارے باپ دادا دریا کے پار بندگی کرتے تھے، یا اموریوں کے معبودوں کی جن کے ملک میں تم بستے ہو؟ مگر میں اور میرا گھرانہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب میں کہا، ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کو ترک کریں اور دوسرے معبودوں کی بندگی کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر کی جائے غلامی سے نکالا، جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بڑی بڑی نشانیاں کیں، اور سب راہوں میں جن میں ہم چلے اور سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے اس نے ہماری حفاظت کی۔ اور خداوند نے ہمارے سامنے سے سب قوموں کو اور اموریوں کو جو ملک میں رہتے تھے نکال دیا، تو ہم بھی خداوند ہی کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ تب یوشع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی عبادت نہ کر سکو گے، کیونکہ وہ قدوس خدا ہے اور غیور خدا ہے۔ وہ تمہارے گناہوں اور تمہاری بدیوں پر صبر نہ کرے گا۔ اگر تم خداوند کو ترک کرو گے اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرو گے تو بعد اس کے کہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا تو وہ تم سے پھر جائے گا اور تم پر آفت نازل کرے گا اور تمہیں فنا کر ڈالے گا۔ تب لوگوں نے یوشع سے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے۔ تب یوشع نے لوگوں سے کہا کہ تم آپ ہی اپنے لیے گواہ ہو کہ تم نے اپنے لیے خداوند کو چن لیا کہ تم اس کی بندگی کرو گے۔ تو انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا کہ تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہے نکال پھینکو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ تب لوگوں نے یوشع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے اور اس کا کہا مانیں گے۔ سو یوشع نے اس روز لوگوں سے عہد باندھا اور ان کے لیے شکیم میں قوانین اور احکام مقرر کیے، جن کو یوشع نے خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھا۔ ایک بڑا پتھر لیا اور اسے وہاں بلوت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس ہے نصب کیا، اور یوشع نے سب لوگوں سے کہا کہ یہ پتھر ہمارے درمیان گواہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب باتیں جو خداوند نے ہمیں فرمائی سنی ہیں، تو وہ تمہارے خلاف گواہ ہوگا، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کرو۔ تب یوشع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کیا۔ اور ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کے بندے یوشع بن نون نے وفات پائی، اور وہ 110 برس کی عمر کا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، اے خداوند تو میرا بخرا ہے۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے۔ خداوند میری میراث اور میرے جام کا حصہ ہے۔
تو ہی میرے بکرے کا نگہبان ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند تو میرا بکرا ہے۔ میں خداوند کو مبارک کہتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے صلاح دی ہے، اور رات ہی کو میرا قلب مجھے نصیحت کرتا ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ جب وہ میری دہنی طرف ہے تو میں جنبش نہ کھاؤں گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند تو میرا بکرا ہے۔ تو مجھ کو زندگانی کی راہ دکھائے گا، اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری، اور اپنے دہنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند تو میرا بکرا ہے۔